حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور اللہ تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں، ھدی للناس ان سب کے لیے اگر اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے روشنی حاصل کریں، اس کے اوپر تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، تو یہ قرآن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بینات ہیں، حق و باطل کے درمیان یہ کتاب فرق کرتی ہے، معاشروں کو عدل دیتی ہے، ملکوں کو عدل کا نظام دیتی ہے۔ انسانیت کو اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اگر انسانیت کو انسانیت سے متعارف کروا کے کہ انسان کی عزت کرے، معاشرہ امن کے ساتھ چلے، سوسائٹی امن کے ساتھ ترقی اور خوشحالی کے ساتھ چلے، لوگ امن کے ساتھ رہیں، ترقی کے ساتھ رہیں، تو یہ قرآن قوموں کی عصمت کے لیے ہے۔ جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ امتوں کو، لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کتاب کو پیچھے چھوڑ دے، پسے پش ڈال دے، اس کتاب کے اوپر تدبر نہ کرے، غور نہ کرے، فکر نہ کرے، قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، قرآن سے عقیدہ نہ لے، قرآن سے اپنی زندگی کا طرز عمل نہ لے، قرآن سے معاشرت اور معاشیات اور اقتصادیات اور پولیٹیکل سسٹم اور معاشرے کو چلانے کے لیے اس قرآن کے مطابق معاشرہ تشکیل نہ دیا جائے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، درستگی نہیں ہے۔ وہ معاشرے پوری طریقے سے انسانیت کی ضروریات کو اور انسانیت کے لیے ہم آہنگ، انسانیت کے لیے پرامن فضا نہیں دے سکتے، اور عدل و انصاف نہیں دے سکتے، انسان کو روشنی نہیں دے سکتے۔ دنیا کے اندر یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور کل قیامت کے دن یہ کتاب جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، جو اس کتاب کے ساتھ محبت کرتے رہے، جنہوں نے اس کو پڑھا، تلاوت کی، سیکھا، عمل کیا، تدبر کیا، اور اپنے دل کے اندر اس قرآن کو جگہ دی، اپنے نظاموں کے اندر قرآن کو جگہ دی، اور اس قرآن کے مطابق اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو آگے لے کے گئے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنایا، کل قیامت کے دن نبی کائنات رحمت للعالمین امام المجاہدین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ قرآن روشنی ہوگا، یہ قرآن کل قیامت کے دن بندے کے آگے روشنی کرتا چلا جائے گا، یہ راستہ دکھائے گا۔ اور کل قیامت کے دن جو قرآن سے محبت کرتا رہا، اس کے اوپر عمل کرتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، زندگی کے اندر قرآن کو سمجھا اور عمل کی دنیا میں لے کے آیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں، ماننے والوں کے لیے اللہ کی عدالت کے اندر ان کے لیے جھگڑا کرے گا، اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، اور اللہ قرآن کی سفارش کو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں مالک کائنات قرآن کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کی پریشانیاں
अदम इस्तेहकाम से दो चार माशी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है, माशी परेशानियां अपनी जगह के ऊपर हैं, मुल्कों की परेशानियां अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन जो अजियतनाक हालात मुसलमानों के उस वक्त पैदा होते हैं अगर मुस्लिम माशरे ईमान के साथ लबरेज हैं, क़यामत के दिन पे यकीन है और इस कुरान के ऊपर यकीन रखते हैं और दिल के अंदर ईमान है, तो जब उनके दीन के ऊपर तंज किया जाता है, जब कुरान की बेहुरमती की जाती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की जाती हैं, जब इस्लाम के चेहरे को मसख करने की कोशिश की जाती है, जब इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, जब इस्लाम दुनिया को सुकून का दर्स देता है, इस्लाम सलामती के साथ है, इस्लाम ने दुनिया में अमन कायम किया और क़यामत तक दुनिया के कोने कोने में अगर किसी चीज से अमन लाया जा सकता है, इस माशरे को बेहतरीन तश्कील दिया जा सकता है, तो अल्लाह की कसम मिंबर रसूल से बड़े वसूख के साथ, बड़े रेफरेंस के साथ ये मैं बात करता हूँ, बड़ी लॉजिकल बात करता हूँ कि ये वो वाहिद किताब कुरान है और इस्लाम है, वह दीन इस्लाम है जिसके जरिए से पूरी दुनिया के अमन को कायम किया जा सकता है, दुनिया के अंदर इंसानों को हुकूक दिए जा सकते हैं, अक़लियतों को हुकूक दिए जा सकते हैं, माशरों को उनके रहने वाले मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को पुरअमन तरीके से इबादत और पुरअमन तरीके से जिंदगी बसर करने के राइट्स और हुकूक अगर देता है तो दुनिया के अंदर इस्लाम है, जिसको अल्लाह ने कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो क्या है? इस्लाम है। लेकिन आज इस इस्लाम से रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत मुसलमान का भी नहीं है और काफरों की, मुशरिकों की, यहूदियों की, उनकी इस इस्लाम के साथ अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, साजिशें क़यामत तक के लिए ये अंबिया की गुस्ताखियां और अंबिया, जब अल्लाह ने रुसल, अंबिया, पैगंबर, सहीफे, किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील ये सारे जब भेजे तो उन्होंने इन बातों से इनकार किया, अंबिया की गुस्ताखियां की, नबियों के ऊपर तोहमतें लगाई, अंबिया के कत्ल करने के मंसूबे बनाए, आसमानों की किताबों की तारीफ की, आसमानों की किताबों की तज़हीक की। ये उनका पुराना वतीरा है, किताबों को बदलना, तहरीफ करना, गुस्ताखियां करना, अंबिया को जो है उनको शहीद करने के मंसूबे बनाने, साजिशें करनी, ये उनका पुराना वतीरा है, ये वो करते चले आ रहे हैं, इससे वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन सवाल मेरे से है कि इस इस्लाम के साथ मेरा ताल्लुक कितना है, इस माशरे का ताल्लुक कितना है, मुस्लिम सोसाइटी इस इस्लाम के साथ कितनी कमिटेड है। हम अपने मकासद के लिए पार्टियां कमिटेड हैं, पार्टी मफादात के ऊपर लीडरान खड़े हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के तहत और माशी सिस्टम के तहत माली मफादात, सियासी मफादात, ज़ाती मफादात, इसके ऊपर लोग कमिटमेंट करते हैं और उसके ऊपर अपना माल, जान, अपनी इज्जतें, अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ये तरजीहात बन चुकी हैं किन लोगों की, जिनको अल्लाह ने कहा था इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक हमारे नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। इसकी कदर, इसकी पहचान नबी के मानने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से पूछिए। इस्लाम की कदर, कुरान की कदर पूछनी है तो अल्लाह की कसम खत्ताब के बेटे उमर से पूछिए। इस्लाम और कुरान की शान को जानना चाहते हैं, ज़ुन्नुरैन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के पहलुओं को ज़रा पढ़ के देखिए, अबू मूसा की ज़िंदगी को पढ़ के देखिए, तलहा ज़ुबैर की ज़िंदगी के सुनहरी औराक की वर्करदानी करके देखिए कि वो इस्लाम के साथ कितने कमिटेड थे और कुरान के साथ उनकी मोहब्बत का अंदाज़ क्या था। और आसमानों से इस मोहब्बत के नतीजे में माल के कायनात ने रहमतों के बरकत और रहमतों के दरवाजे आसमान से और ज़मीन से जो है अम्वार के खजानों, ज़मीन के खजानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए कैसे उगला और कैसे अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ का बंदोबस्त किया और इज़्ज़तों के साथ कैसे नवाजा। जो फटे पुराने कपड़ों के साथ थे, जिनके तन के ऊपर लिबास पूरा नहीं था, जिनके पाँव में जूता नहीं था, जिनके पेट में खुराक नहीं थी, जिनके पास दिफाई बजट नहीं था, जिनके पास मईशत चलाने के
لیے خزانے کے اندر درم و دینار کے انبار نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اسلام اور قرآن کا سچا رشتہ موجود تھا۔ اللہ نے ان کو وہ عزت دی کہ دنیا کے خزانوں کو، دنیا کے تخت و تاج کو، ان ساری فتوحات کو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے یہ فتوحات دی۔ مندر مسجدوں میں تبدیل ہوئے، چرچ مسجدوں کے لیے بنائے گئے، چرچ مسجدوں میں تبدیل ہوئے، فتوحات ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل، 66 لاکھ مربع میل علاقے، ملک، کنٹریز فتح ہوتے چلے گئے، اکانومی بنتی گئی، معاشرہ بنتا گیا، طاقت بنتی گئی۔ کسی عیسائی کی بیٹے کے سر سے بھی آنچل اتارنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ جب وہ اسلام کے ساتھ کمیٹڈ تھے، قرآن کے ساتھ رشتہ ان کا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وہ اس آواز کو، اس پکار کو، اس لبیک کو، اس آہ و بکا کو، جو مظلوم کی آہ کو، جو مظلوم کی جو آہ و بکا کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر لبیک کہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ بات سورہ النساء کے اندر، جو ہم 5ویں رمضان کی تراویح کے اندر بس فوراً سے گزر کے پڑھ کے چلے جائیں گے، شاید تلاوت کے اندر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں نہیں جاتے، اس کے ترجمے میں نہیں جاتے، اس کی تفسیر میں نہیں جاتے کہ اللہ کے قرآن کی ان آیات کی تقاضے کیا ہیں ہم سے، ہماری جوانی سے، کڑیل جوان سے وہ چاہتے کیا ہیں، مالدار سے اللہ چاہتا کیا ہے، علم رکھنے والے سے اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار کے اوپر تم نے لبیک کہنا ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جو ان کی مدد کرے گا، جو ان کی آواز کو اٹھائے گا، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو مظلوم کا ساتھ دے گا، جو خواتین کے حقوق کی پاسداری کرے گا، جو بوڑھے کے احترام میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بچوں کی چیختی ہوئی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے کھڑا ہوگا، اپنے دل و جان سے، اپنے اموال سے، اپنی زبان سے، قول سے، فعل سے، کردار سے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو نتیجتاً اللہ کے ہاں ڈگری کیا ملنے والی ہے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ان کی آواز کے اوپر کھڑا ہوگا اس کو ہم اپنا دوست بنا لیں گے۔ اس کو کیا بنا لیں گے؟ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ولی ہے۔ آئیے 5 فروری آنے والا ہے، پوری دنیا کے اندر ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جائیں گی، یورپ کے اندر بھی ریلیاں نکلیں گی، سارے ملکوں میں حقوق کی بات ہوگی۔ کیا اہلیان پاکستان بحیثیت امت اس 5 فروری کے دن ان مظلوموں کے ساتھ، ان عورتوں کی آواز کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، جن کا جرم قرآن کو ماننا ہے، جن کا جرم اسلام کو ماننا ہے، اور ہندوستان 70 سال سے مذہبی دہشت گردی کے تحت ظلم و تشدد کے ساتھ وہاں 8 لاکھ 8.5 لاکھ فوج کے ساتھ اس کشمیر جو وادی نذیر ہے، اس کے اندر جو خوبصورت وادی ہے جہاں پہ لوگ بستے ہیں، انسان بستے ہیں، گلاب جیسے چہرے رکھنے والے معصوم بچے ہیں، اور وہ پکار رہے ہیں 70 سال سے ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ کیا امت مسلمہ جہاد کرنا، قتال کرنا تو دور کی بات ہے، کیا 5 فروری کو کوئی 2 گھنٹے ٹائم نکال کے ان کے لیے دنیا کو کوئی پیغام دینے کے لیے تیار ہے؟ قوم، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی تنظیم کی بات نہیں کرتا کہ وہ 200 لوگوں کی ریلی نکالیں اور آواز بلند ہو جائے۔ کیا پوری پاکستانی قوم سڑکوں پہ آ سکتی ہے کہ دنیا کے کافروں تم مذمتی طریقوں کو مانتے ہو، تمہارے ہاں رائٹس کے لیے سٹرائک ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، آواز بلند کی جاتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک چیٹنگ کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، اس کے اوپر تم ٹرینڈ بناتے ہو اپنے مفادات کے،
सोशल मीडिया को पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हो, लोगों की ज़हन साजी करते हो, तफरके फैलाते हो, पॉलिटिकल सेक्टेरियन इशू को हवा देते हो और सियासी फिरका वारियत को इस मीडिया के जरिए से इस आने वाली नस्ल के जहनों को तबाह कर रहे हो। मजहबी फिरका वारियत इस सोशल मीडिया के जरिए से कर रहे हो और गंद फाशी और यानी की तस्वीर और वीडियोस के साथ इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हो। और ये इस्तेमाल का तरीका और इजाजत और इस इस्तेमाल के वसाइल अल्लाह ने हर घर के अंदर 5-7 लंबे लंबे मोबाइल के साथ इस मुसलमान की बेटियों को भी दिए हैं, बेटों के पास भी हैं, ताजर के पास भी हैं, हाजी साहब के पास भी हैं। इस सोशल मीडिया के ऊपर क्या कश्मीर की कुरान की आवाज को बुलंद किया जा सकता है? क्या हम ये कर सकते हैं? इसके ऊपर मेरे भाइयों तदब्बर करना है, गौर करना है कि सोशल मीडिया जदीद दौर का एक वार वेपन है। इसको हमने इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर हमने क्या कश्मीर के हवाले से कोई काम किया है? क्या लोगों को अवेयरनेस दी है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हालात क्या हैं? कि हम बस इससे गाफिल हो गए हैं कि इंडिया ने वहां कब्जा कर लिया है, 370A हटा दिया, कई सालों से कर्फ्यू जारी है और वहां वो अपनी मर्जियां कर रहे हैं। हमें रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ये फंसा दिया गया है। माशी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। OIC गूंगी बहरी बनी पड़ी है। UN के चार्टर खामोश तमाशाई इन इंसानियत के लंबरदारों के चेहरों के ऊपर बदनमार दाग बना हुआ है। OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री जो सारे 56-57 रियासतों की एक तंजीम है, वो इसके ऊपर खामोश है कि स्वीडन के अंदर जो हमारा कुरान हमारे दिल के अंदर है, जिस कुरान को हमारे दिलों से नहीं निकाला जा सकता, जिस कुरान ने कल क़यामत के दिन हमें रोशनी देनी है, जो हमारी हिदायत की किताब है, जिस कुरान की अज़मत के ऊपर हम अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, जिस कुरान को आज सरकारी सरपरस्ती के अंदर स्वीडन में जलाया गया है, सरकारी सिक्योरिटी मुहैया करके इसकी बेहुरमती की गई है और अभी नहीं की गई, हॉलैंड के अंदर की गई, डेनमार्क के अंदर की गई, नॉर्वे के अंदर की गई और अब ये वारफेयर एक्ट है, एक्ट ऑफ वार है। ये मुसलमानों को तकलीफ देने का एक तरीका है। इस कुरान की बेहुरमती की गई, लेकिन क्या इसके खिलाफ कोई पार्लियामेंटेरियंस किसी असेंबली में जो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्टें बना के जो गरीब के मामे असेंबलियों में गरीब के लिए सवाए तकरीरों के कुछ नहीं करने वाले, वो चंद महीनों चंद सालों के बाद आने वाले, चंद दिनों के बाद आने वाले हैं, आपके पांव में बरादरी के धड़ों में बैठ के वो बात करेंगे। क्या हम सवाल कर सकते हैं कि भाई कुरान जल रहा था, आप कहां थे? कश्मीर का दिन आ रहा था, बेटियां कत्ल हो रही थी, मुंह काले किए जा रहे थे, मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा था, तुम इंसानी हुकूक की बात करते थे। यूरोप में इस तरह का कोई एक वाकया हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई एक वाकया हो जाए और मीडिया की ज़बानें लंबी लंबी दराज हो जाती हैं और मन घड़त बना बना के इसके ऊपर चलाते रहते हैं। क्या तुमने अपनी जातों के लिए सारे काम किए? क्या कुरान के लिए इस पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारी पार्टी ने, हम पूछते हैं जिस पार्टी के साथ तुम हो, उस पार्टी का कुरान के हवाले से किरदार क्या है? हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। कश्मीर के लिए आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? आप क्या लेके आए हैं? नजरिया पाकिस्तान क्या है? इसके ऊपर क्या लेके आए हैं? 5 फरवरी आया था, आप अपने जलसे करते थे, आप अपनी रैली करते थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो है नजरियात को डिफेंड करते थे, अपने लीडरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप दिन रात बाहर निकले हुए थे, हर पार्टी हर बंदा निकला हुआ था और आप स्पोकन पर्सन थे, आपको बड़ी बातें आती थी। किसी की शलवार उतार देते हैं, आप किसी की कमीज उतार देते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी के ऊपर इल्जाम बकते हैं। ये सारा कल्चर हमारी नस्ल को आप दे रहे हैं। क्या टीवी चैनल के ऊपर आपने बैठ के कश्मीर के ऊपर कोई डिबेट की है? कुरान जला, इसके ऊपर कोई मोटिवेट किया है पब्लिक को कि भाई कुरान के लिए निकलो? 22-25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी में से कोई 2 करोड़ लोग निकले सड़कों के ऊपर।
کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو یہ سلوک کیا گیا ہے، ہم اس سلوک کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، ہم غمزدہ ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، یہ تیسری جنگ کی طرف یورپ کی پاکستان کو دھکیلنے کی ایک سازش ہے، یہ مذہبی دہشت گردی ہے جو سویڈن کے اندر انہوں نے سرکاری سطح پہ مذہبی دہشت گردی کی ہے۔ ہم کتابوں کے ماننے والے ہیں، ہم تورات، زبور، انجیل، صحیفے، انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کی عزت کو، ناموس کو مانتے ہیں، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ہم ساری کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آج قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے تو یہ انسانیت کو تیسری جنگ کے اوپر آمادہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ ہم اس بدامنی کی سازش کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے اوپر حملہ کرنا دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ہے۔ 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، 56-57 ریاستیں ہیں۔ اس کے اوپر ہم اپنے سیاسی قائدین کی خدمت میں کم از کم یہ تو گزارش کر سکتے ہیں کہ قرآن کے لیے بھائی نکلو۔ تمہاری منسٹری، تمہارا دفتر، تمہارے سیاسی پیچھے 1 لاکھ ووٹوں کی صندوقڑی تم لے کے گئے ہو، 40,000 کی صندوقڑی تم بھر کے لے کے گئے ہو، کیا اپنے حلقے سے کوئی 10-20 ہزار لوگ قرآن کے لیے یکجہتی کشمیر کے لیے نکالے ہیں؟ تو تم نہیں چلا سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو، آسمانوں سے ایک ویڈیو بن جائے، آسمانوں کا رب دیکھ لے اور قرآن کل قیامت کے دن گواہ بن جائے کہ میرے لیے یہ نکلے تھے، اللہ یہ میرے ہیں۔ اللہ یہ قیامت کے دن قرآن کہے کہ اللہ یہ میرے لیے نکلے تھے، اللہ یہ میرے ہیں، میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کہے یہ قرآن کو ماننے والے تھے، یہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، جاؤ قرآن تمہاری سفارش کر رہا ہے، میں قرآن کی سفارش کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں کل قیامت کے دن کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اس لیے ہم آج میرے عزیز بھائیوں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میں کہ 5 فروری آ رہا ہے، آپ اس کو کوئی ایک جماعت کا پروگرام نہ سمجھیں۔ قرآن سنیوں کا نہیں ہے، بریلویوں کا نہیں ہے، دیوبندیوں کا نہیں ہے، اہل حدیثوں کا نہیں ہے، کسی ایک کا قرآن نہیں ہے، قرآن پوری امت کا ہے۔ اس قرآن کا درد ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان اس قرآن کی محبت میں نکلے، اور جتنی تکلیف کسی جماعت کو ہے، کسی لیڈر کو ہے، کسی مذہبی لیڈر کو ہے، اتنی ہی تکلیف جو ہے بغیر داڑھی والے کو بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی محبت میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا تیار ہے انشاءاللہ؟ میں آپ کو اس قرآن کے لیے کہتا ہوں، اس قرآن کے لیے 5 فروری کو نکلیں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ جمعے میں قرآن کے علاوہ نہیں بات کر رہا، کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا۔ یہ 5 فروری کو اسی بھٹو پارک سے 11 بجے نکلنا ہے، تھانہ موڑ پہ جانا ہے۔ ہم نے اپنے بریلوی بھائیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، انجمن تاجران کو، اپنے پولیٹیکل سارے سیاستدان آئے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کتاب کے لیے آئے، کشمیر کے لیے آئے، جہاں سے تیرے زمیندار کی 40 من ایوریج کی گندم کا نہر کا پانی، ہیڈ راسکا کا، شمائی نہر کا پانی سارا کشمیر سے آتا ہے، جس کی جنگ آج میں اور آپ نہیں لڑ رہے، جس کی جنگ کشمیریوں کے خون سے ہوتی ہوئی یہ سرخ پانی ان کے خون سے ادھر آ رہا ہے۔ اگر مکمل کشمیر کا کنٹرول ہندو بنیے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو کیا خیال ہے، یہ فولٹا باز فقیر والی سے لے کے یہاں یہ سندھ تک آپ چلے جائیں، آپ کے پاس تو پینے کے لیے میٹھا پانی باقی نہیں بچے گا۔ اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کیا خیال ہے کشمیر سے پانی پاکستان کو دیں گے؟ کسان کی خوشحالی کے ڈرامے بازیاں اور اس کی فصل کی قیمتیں اوپر نیچے کر کے اس کے اوپر تقاریر اور شوبدہ بازیاں یہ کسان کے نام پہ کرتے ہیں سیاسی سیاستدان سارے پارلیمنٹ کے اندر جا کے۔ اللہ کی قسم کیا ان کو کوئی فائدہ دینے والے ہیں؟ جو اس پاکستان کا سب سے بڑا مزدور طبقہ ہے، جو اپنی فصل کے اوپر اللہ کے اوپر توکل کر کے یہ فصل بیچتا ہے اور پاکستان کو 70% ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ملک کو سٹینڈ کرتا ہے، اس کی انڈسٹری کو سٹینڈ کرتا ہے، اس کی کلاک مارکیٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے، اس کے جو ہے صرافہ بازار کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ کسان کی فصل آتی ہے تو یہ ملک چلتا ہے۔ اس کسان کا استحصال اگر کشمیر ہندوستان کے قبضے میں مکمل چلا گیا تو یہ کسان ختم ہو جائے گا، یہ فصلیں ختم ہو جائیں گی، یہ صحرا بن جائیں گے۔ جب پانی نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جنگ کشمیر کی کشمیریوں کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستانیوں کی ہے، یہ جنگ اگلی نسل کی ہے۔
یہ جنگ اسلام کی ہے، یہ جنگ کلمے کی ہے، یہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے، اور صرف مالی مفادات کی جنگ نہیں ہے، پانی کی جنگ نہیں ہے۔ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، جائیے سورہ انفال کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے آخر میں کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے نام پہ پکارا جائے، اللہ کے لیے تم سے مدد مانگی جائے تو تمہارے اوپر مدد کرنا لازم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کشمیر بک گیا ہے، جب بک گیا تو ہمیں اس کے اوپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سویڈن میں جلایا، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ریلی سے کیا ہوگا بھائی؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، قوت سے روکو۔ اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان سے برا جانو اس کو۔ اگر یہ تو قوت اور طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے، اضعاف الایمان، دل کے اندر کسی کو برائی کو برا جاننا، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جس کے دل کے اندر بھی برائی کے خلاف کوئی جذبہ نہ ہو، اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس ایمان کے اوپر میرے بھائیوں سوچنا چاہیے۔ پھر ایمان کی آگے تفسیر ہے، کبھی انشاءاللہ ایمانیات کے اوپر بھی پڑھیں گے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہے، اور ایمان کس دل کے اندر راسخ ہوتا ہے، ایمان کی نشانیاں کیا ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی حفاظت کیا ہے، ایمان کی قدر کیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان کو ترازو کے اندر رکھ کے جب تولا جائے گا تو یہ ایمان کتنا قیمتی ہوگا، یہ سبجیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ہم نے نکلنا ہے۔ دیکھیں یورپ کے اندر خواتین مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ احتجاج کرتے ہیں، اس کی لہر پاکستان میں بھی ہے۔ خواتین نکلتی ہیں آزادی کے لیے۔ آزادی کون سی؟ ننگے جسم کی آزادی، فحاشی کی آزادی، برائی کی آزادی، ماں سے آزادی، باپ سے آزادی، بھائی سے آزادی، خامد سے آزادی۔ اس کو لے کے پاکستان کے اندر ایک ایسا لچر قسم کا ٹولہ ہے جو اس آزادی کے لیے لا الہ الا اللہ ملک کے اندر، لا الہ الا اللہ کے ملک کے اندر آئے دن وہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ان کو فنڈز ملتے ہیں اور پاکستان کی نسل کو تباہ کرتے ہیں، اور اس مرد کو ظالم قرار دیتے ہیں، اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور اس ریاست کے اوپر الزام لگاتے ہیں جہاں پہ ہر کسی کو ہر کام کرنے کی آزادی ہے۔ اس ملک کے ساتھ کون کون کیا کیا کھلواڑ کر رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہر انسان کو ہونا پڑے گا۔ دنیا میں طاقتیں، قوتیں، وسائل استعمال کر کے اس ملک سے، لا الہ الا اللہ سے، دستور پاکستان سے، آئین پاکستان سے، قرآن سے، حدیث سے تم ساری زیادتیاں کر جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے دن جو جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جس کی قوت میں جس کی طاقت میں ساری چیزیں ہیں، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت، کسی کا اجتماع، کسی کی جو ہے قوت کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو میری مائیں بہنیں ہیں، حیا کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں، ننگے جسم کے ساتھ، ننگے منہ کے ساتھ ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے وہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں، اور پولیٹیشنز جو گالی کے ساتھ، خواتین گالی کے ساتھ، الزام کے ساتھ، اللہ کی قسم ووٹ لے کے جانے والی مختلف ہمارے معاشرے سے ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی بہن کے سامنے ٹی وی سکرین کے اوپر بیٹھ کے ان کی گندی زبان کے گندے الفاظ سن بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو جو اہل ایمان ہیں وہ خاموش رہیں، وہ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، اعتکاف بیٹھ جائیں، وہ چلا کاٹنا شروع کر دیں؟ نہیں، مسلمان کو حکم اعضاء ہے، مسلمان کو نکلنا ہے۔ خواتین حیا کے ساتھ، کردار کے ساتھ، پردے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں گی، نکلیں گی، دعوت دیں گی، اور خواتین سوسائٹی کو اس کے اوپر کھڑا کریں گی کہ حیا والی خواتین ہیں، پردے والی خواتین ہیں، کردار والی خواتین ہیں، زبان کے اچھے اخلاق والی فرما بردار خواتین ہیں، خامد
बाप की ताबेदार खवातीन हैं, बाप की ताबेदार, बाप की शहजादियां मौजूद हैं, भाई की बहनें मौजूद हैं, इस माशरे की बाहया बाकिरदार खवातीन मौजूद हैं, और यूथ जो बहुत इस्तेमाल हो रहा है। 64% इस मुल्क के नौजवान हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इस नौजवान को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ निकलना होगा, मुस्बत ज़हन के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ इस नौजवान को अपने माशरे को बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। तो इंशाअल्लाह सारे तबकात 5 फरवरी को निकलें, नौजवान कम से कम ये मस्जिद में हमारे भाई वो जो मोहब्बत के साथ इस मरकज़ में आते हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा हर बंदा 5-7 मोटरसाइकिल ले ले, अपने दोस्तों को तैयार कर ले। और यार मेरे बाप के कपड़े को, गिरबान को अगर किसी ने फाड़ा होता ना, तो मैं 50 मोटरसाइकिल लेके सड़क के ऊपर होता, मैं सड़क बंद कर देता, मैं थाने के दरवाजे पे चला जाता। लेकिन आज कुरान को फाड़ा गया है, इसके साथ मेरा इतना ही रिश्ता कमज़ोर है कि मैं इसके लिए निकल ही नहीं सकता। तो निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।